اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ بقرہ شروع ہے۔ سورہ بقرہ کا مقصد ہے بیان 4 مسائل کا: اسباب توحید، اسباب رسالت، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک ہے، اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اسباب توحید، دوسرے حصے میں اسباب رسالت، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے اسباب توحید پر، اور یہ پہلا حصہ پھر مزید 3 بابوں میں تقسیم بھی ہے، جس میں پہلا باب آیت نمبر 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے لے کر حصے کے آخر تک یعنی آیت نمبر 100 تک ہے۔ پہلا باب ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ پہلے باب میں 3 فرقوں کا بیان تھا: مغضوب علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ دوسرا باب ہمارا شروع ہے آیت نمبر 21 سے۔ دوسرا باب شروع کیا جاتا ہے خطاب عام کے ساتھ، دعوی توحید اعبدوا ربکم کے عنوان پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر 5 دلائل عقلیہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ 5 دلائل عقلیہ، اس پر پھر ثمرہ دلائل کا تفریع کیا جاتا ہے: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور پھر آیت نمبر 23 میں 4 باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں زجر اور تخویف، آیت نمبر 25 میں کامل بشارت، آیت نمبر 26 میں دفع کیا جاتا ہے اعتراض کا، آیت نمبر 28 سے 4 نعمتوں کا بیان شروع ہوتا ہے بنی آدموں پر۔ 4 نعمتیں ذکر کی جاتی ہے بنی آدموں پر، جس میں سے 2 نعمتیں ختم ہو چکی ہے اور تیسری نعمت کا بیان شروع ہے۔ 2 نعمتیں، جس میں سے ایک نعمت کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، تو کیف تکفرون باللہ۔ دوسری نعمت ذکر کی جاتی ہے کہ میں نے دنیا کے تمام منافع تمہارے لیے پیدا کیے، تو کیف تکفرون باللہ۔ اور تیسری نعمت کہ میں نے تمہیں فرشتوں پر معزز کیا، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، تو کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کی یکتائی پر انکار کرو گے۔ تیسری نعمت کا بیان شروع ہے
کہ کس طرح اللہ ربی کریم نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں بنی آدم کو، کہ میں ایک انسانوں کو، مخلوقات کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی مخلوق، ایسے لوگ جو میری عبادت کریں گے، جو جنات کے بعد آئیں گے، جو ایک دوسرے کے بعد جلدی جلدی آئیں گے، جو میرے تابعدار ہوں گے۔ پھر اللہ ربی کریم نے جب فرشتوں سے یہ بات کی، فرشتوں نے کہا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کس طرح کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی مکمل، اور پھر کل کے سبق میں، پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، یا تو سجدہ تعظیمی تھا تو آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اور یا یہ سجدہ عبادت تھا تو آدم علیہ السلام کو تھا۔ سجدہ عبادت تھا تو آدم علیہ السلام کی طرف تھا، مطلب آدم علیہ السلام کو قبلے کی طرح ٹھہرایا گیا۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آج کے سبق میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب آدم علیہ السلام کو اللہ ربی کریم چند ہدایات دے رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے اے آدم اسکن رہو انت آپ وزوجک الجنت، اور بھی آپ کی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے رغدن بے حساب، حیث شئتما، جہاں کہیں سے چاہو تم لوگ، ولا تقربا هذه الشجرة، اور قریب بھی نہ جاؤ اس درخت کے۔ ایک درخت کے بارے میں اللہ ربی کریم نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس میں یہ بحث کرنا کہ وہ درخت کس چیز کا درخت تھا، کوئی کہے کہ یہ سیب کا تھا، کوئی کہے کہ گندم کے دانے سے منع کیا گیا، کوئی کیا۔ تو اللہ ربی کریم نے جو مبہم چھوڑا ہے تو اسے ہمیں بھی مبہم چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ربی کریم نے اس کو مبہم چھوڑ دیا ہے کہ درخت کس چیز کا تھا، تو بس ایک درخت تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا، تو بس اس کے قریب نہیں جانا تھا۔ اس کو اللہ ربی کریم نے منع کر دیا دونوں پر۔ اگر قریب گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین۔ یاد رکھے کہ یہاں پر ظلم کے معنی لفظی نہیں کرنی، جو ظلم کے معنی ظلم کے ہے۔ اگر تم یہ معنی کرو گے کہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے، اگر یہ دانا کھایا اس درخت میں سے کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو یہ دانا یہ تو آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے کھایا تھا، تو پھر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ظالم ہو گئے۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب اگر نہ کھایا ہوتا تو یہ اللہ ربی کریم کی ایک تنبیہ ہوتی، لیکن وہ دانا اب سب کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے کھا لیا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ تو وہ دونوں ظالم ہو گئے معاذ اللہ۔ تو جب ایک پیغمبر ظالم ہو جائے، جب ایک پیغمبر وہ ظلم کرنے والا ہو، تو ایک عام انسان پھر کیا عادل ہوگا؟ عام انسان پھر عادل کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر سارا کمال لفظ ظلم میں ہے۔ ظلم کے دراصل کئی معنی ہیں جو ہمیں قرآن کریم خود بتاتا ہے۔ کبھی ظلم کے معنی شرک کے آتے ہیں،
ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ کبھی ظلم کے معنی اندھیروں کے آتے ہیں، کبھی ظلم کے معنی ظلم کے آتے ہیں، کبھی ظلم کے معنی کمی کرنے کے آتے ہیں، کمی کرنا۔ تو یہاں پر کیا معنی ہے ظلم کے؟ کمی کرنا۔ تو اگر تم دونوں قریب گئے اس درخت کے تو ہو جاؤ گے خود کے لیے درجے میں کمی کرنے والوں میں سے۔ اور یہ کمی معنی یہ قرآن کریم خود ظلم کی کرتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، تم لوگ بھی پھر نکال کر دیکھنا اس آیت کو۔ سورہ کہف میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں ظلم کے معنی کمی کرنے کے، آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 33 میں 15 پارہ، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ دو طرفہ باغ، آتت أُكُلَهَا، دیتا تھا میوے اپنے پورے، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہیں کرتا تھا اس میں سے شیئا ذرہ بر۔ یہ باغ اگر ایک سال 20 من میوے دیتا تھا تو یہ اگلے سال بھی اسی طرح 20 من میوہ دیتا تھا۔ میوے کے دینے میں کوئی کمی یہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں پر معنی ظلم کے نہیں آ سکتے کہ دو طرفہ باغ اپنے میوے دیتا تھا، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور یہ ظلم نہیں کرتا تھا اس میں سے، تو یہ معنی تو ٹھیک نہیں آتی۔ باغ کیسے ظلم کرتا تھا؟ نہیں، باغ کمی نہیں کرتا تھا میوے کے دینے میں، تو یہ ظلم کے معنی کمی کرنے کے یہاں پر خود قرآن کریم نے کی ہے۔ تو وہاں معنی کیا ہوگی سورہ بقرہ میں ہمارے پاس؟ معنی ہوگی فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم دونوں اپنے لیے درجے میں کمی کرنے والوں میں سے۔ اور یہ پھر ہوا بھی کہ پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا وہ پھر جنت سے نکل آئے، دنیا میں آ گئے، تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں اللہ نے تنبیہ کی کہ تم لوگوں نے اس دانے کے یا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عَنْهَا جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکالا ان دونوں کو اس میں سے تھے یہ جس میں، پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس میں سے، یعنی جنت میں سے، جنت سے نکالا شیطان نے ان کو دھوکے سے۔ شیطان تو رجیم ہو چکا تھا، تو وہ دور دور سے وسوسہ ڈالنے کی طاقت تو رکھتا ہے نا، دور دور سے آنے کی طاقت تو رکھتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ اس درخت کے قریب کھڑے ہو، تو اس درخت سے تم لوگوں کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ تم لوگوں کو اس لیے اللہ ربی کریم نے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھانے سے، یہ درخت کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، یا تم جنت کے فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو اللہ ربی کریم نے تبھی تم لوگوں کو یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے، تو یہ تم کھا لو تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ انشاءاللہ یہ سورہ اعراف میں آئے گا کہ شیطان نے ان کو یہ باتیں کی، اس طرح کی کہ اللہ ربی کریم تبھی منع کرتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ فرشتے بنو۔
تو ان کو تو شوق تھا جنت میں رہنے کا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدی لهما ما وری عنہما، انجام یہ ہوا کہ ظاہر ہوا ان دونوں کو، ما وری عنہما من سوآتہما، وہ جو چھپا ہوا تھا ان دونوں کے جسموں میں سے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور کہا شیطان نے، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، منع نہیں کیا تم لوگ کو تم لوگ کے رب نے، عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے کھانے سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، مگر اس وجہ سے کہ ہو جاؤ گے تم دونوں ملکین فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے تم لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جانے والوں میں سے۔ وقاسمہما، اور قسمیں کھائی شیطان نے ان دونوں کو، اور قسم سے نیک آدمی بڑا جلدی دھوکا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیک انسان وہ خود قسم آسانی سے نہیں کھاتا، اور اسے پتا ہے کہ قسم کھانا یہ بہت ضرورت سے پھر کھایا جاتا ہے یہ قسم، اور یہ بندہ سچائی پہ کھاتا ہے تو وہ خود سچا ہوتا ہے، تو وہ اوروں کے قسموں پر بھی جلدی یقین کر لیتا ہے، تو شیطان نے قسمیں کھائی۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور قسمیں کھائی دونوں کو، إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بے شک میں ہوں تم دونوں کے لیے خامخواہ خیر خواہوں میں سے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو نکالا ان کو جنت سے دھوکے کے ساتھ۔ تو ان شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حوا بی بی کو، حضرت حوا بی بی کو دھوکے سے جنت سے نکالا، دھوکے سے وہ درخت چھکوایا، شیطان نے پسلایا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے جاؤ تم لوگ، جاؤ اترو، بعضکم بعض تم لوگ، لبازن بعضوں کے لیے ہوں گے، عدوٌ دشمنا۔ اس آیت میں چند باتیں کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے، ہم کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں کیا، ان سے معمولی سی غلطی ہوئی، لغزش ہوئی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے گناہ نہیں کیا، تو وسوسہ یہ پڑتا ہے، تو جب انہوں نے گناہ نہیں کیا تو پھر وہ جنت سے کیوں نکالے گئے؟ اور گناہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ گناہ کے لیے ارادہ، قصد، یہ شرط ہے، ارادہ شرط ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اور ان کا گناہ کرنے کا نہ ارادہ تھا نہ نیت تھی۔ اللہ ربی کریم آدم علیہ السلام سے خود صفائی پیش کرتے ہیں کہ آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، پھر آپ بھی نکالے سورہ طٰہٰ، کہ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی خود صفائی پیش کرتے ہیں، آیت نمبر 115 میں 16واں پارہ، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور تاکید کے ساتھ حکم کیا تھا ہم نے آدم علیہ السلام کو، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا تھا ہم نے ان کے لیے اس گناہ کے لیے، اور نہیں پایا تھا ہم نے ان میں اس گناہ کے لیے کوئی ارادہ، وہ بھول گئے تھے، اور بھول کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے میں کوئی چیز منع ہوتی ہے نا کھانے کی، حلال چیز، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، نہ پیو، تو اگر ایک بندہ بھول جائے اور اس کا ارادہ بھی روزہ توڑنے کا نہ ہو تو کیا، اور وہ کچھ کھا پی لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا نا، بلکہ یہ اللہ نبی کریم کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے اس کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو اسی طرح ان کا بھی اللہ نے منع کیا تھا اس درخت سے کہ یہ نہیں کھانا، حلال درخت تھا لیکن اللہ نے منع کیا، حکم تھا، لیکن وہ بھول گئے یہ بات کہ آیا وہ یہ درخت تھا کہ نہیں، شیطان نے دھوکے میں ڈالا کہ وہ یہ درخت نہیں تھا، وہ دوسرا تھا،
اور یہ درخت تم کھا لو تو تم لوگ جنت کے فرشتے بن جاؤ گے اور تم لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ اور بھی قسمیں کھائی، اور یہ بھول بھی گئے تھے اور ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن شیطان نے پسلا دیا، بات ختم، گناہ ان سے نہیں ہوا۔ تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے آدم علیہ السلام نے جو ہے تو بہت بڑا گناہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ جو پیغمبروں کے گستاخ ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے گناہ گنتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح، ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، تو پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہی کیوں گیا؟ یہ ایک بات ہے نا۔ تو اس کا جواب ہمارے اساتذہ کرام دیتے ہیں، اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں، خوشیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ دراصل یہ باقاعدہ ایک منصوبہ تھا اللہ ربی کریم نے جو ان کے لیے بنا رکھا تھا جنت سے دنیا میں لانے کے لیے، چونکہ جنت ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے کسی کا دل کرتا ہی نہیں ہے واپس آنے کو، جنت سے کسی کا دل بھی نہیں کرتا واپس آنے کو۔ اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا بی بی وہ تو تھے ہی جنت میں، وہاں پر پیدا ہوئے، وہاں پر پلے بڑے، سارا کچھ ان کا وہاں پر تھا، رہن سہن، کھانا پینا، نورانی لباس تھا ان پر۔ تو وہ جب جنت سے، اور حالانکہ اللہ ربی کریم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دنیا کے لیے، جنت کے لیے نہیں، کہ یہ دنیا میں جائے تاکہ دنیا میں ان کو اولاد ملے، یہ دنیا کی نعمتیں چکیں اور ان کی نسل بڑھے، اور اللہ جو چاہتا تھا وہ ہو۔ آج جو ہم سارے ہیں تو اسی آدم علیہ السلام کی اولاد، اور یہی اللہ چاہتا تھا کہ دنیا آباد ہو، دنیا میں لوگ ہو میری عبادت کرنے والے۔ تو ایسا ہی ہوا، لیکن اگر آدم علیہ السلام کو اللہ ربی کریم اسی طرح نکالتے تو وہ بڑے خفا ہو کر اس دنیا میں آتے، اور ان کا دل اس دنیا میں نہ لگتا، اور کس کا دل بھلا اس دنیا میں لگنا تھا جہاں کسی کا کوئی نہ ہو، نہ آدم تھا، نہ آدم ذات تھا، کوئی بھی تب نہیں تھا اس دنیا پر، اس دنیا مطلب اس زمین پر صرف آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی تھی۔ تو ایک ایسا طریقہ ہوا کہ آدم علیہ السلام خود دنیا کی طرف بخوشی خوشی جائے اور خود کو ایک طرح سے اللہ ربی کریم کا گنہگار بھی سمجھے اور اللہ ربی کریم سے معافی اور مغفرت کا طلبگار بھی ہو۔ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو دودھ سے کٹواتی ہے تو کیا یہ ماں بچے پر ظلم کرتی ہے؟ بچہ جب 2-2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ماں اسے دودھ سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے، تو کبھی اس کے لیے دودھ والی جگہ پر بال لگا دیتی ہے، کبھی کوئی اور ایسی کڑوی دوائی لگا دیتی ہے، جس سے بچہ جیسے ہی دودھ والی جگہ کو منہ لگائے وہ کہے بہو، بال دیکھ کر، کبھی وہ کہے کہ کخ، یہ تو تلخ ہے، یہ تو کڑوی چیز ہے، تو وہ روئے گا، چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو جائے گا، کئی دن وہ دودھ کے پیچھے روئے گا، تب لوگ کہیں گے کہ یہ ماں تو بڑا ظلم کر رہی ہے۔ نہیں، لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف وہ چند دن کا اس کا رونا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ساری زندگی کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ماں چاہتی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں چکے، یہ دنیا کی اور نعمتیں چکے، چاول کھائے، گوشت کھائے، اب اس کے دانت ہو چکے ماشاءاللہ سے 2.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے تو یہ چاول کھا سکے، دال کھا سکے، روٹی کھا سکے، گوشت کھا سکے، باقی پھل فروٹ کھا سکے، میوے دانے کھا سکے۔ اب دودھ کے لیے اس میں وہ غذائیت نہیں رہی جو پہلے تھی، اب باقی چیزیں یہ کھائے گا اور پیے گا، تو اس کے لیے ماں وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت جو ہے تو بچے کی بھی برداشت کر لیتی ہے، بچہ بھی برداشت کر لیتا ہے، اور اسی طرح وہ بچہ پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہی بات اللہ ربی کریم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا اس دنیا میں لانے کے لیے، بلکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اس دنیا کے لیے، تو اللہ نے چاہا کہ کچھ ایسا ہو کہ یہ دنیا میں خود جائے اور اس کا وہاں پر دل بھی لگے اور یہ بخوشی جائے۔
خفا ہو کر جاتا تو اللہ خفا ہوتے، تو یہ بخوشی جائے تاکہ اب یہ دنیا کے پل میوے دانے چکھ سکے، کھا سکے، اولاد پیدا کر سکے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک درخت سے منع کیا اور وہی دانہ اللہ نے کھا لیا۔ ایسا ہونا تھا، لکھا جا چکا تھا، اللہ نے ایسا لکھنا تھا، ایک ترتیب اللہ نے بنائی تھی۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا، پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تو اب معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے چند کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے، آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن ایک شرط پر کہ تم دنیا واپس جاؤ گے، کہ تم دنیا میں جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ بالکل ٹھیک، میں خوشی خوشی دنیا چلا جاتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام بخوشی دنیا آ گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے انہا جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکالا ان کو، ان دونوں کو اس میں سے، تہیے جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے جا اترو، ہم نے معنی کی جا اترو، کیونکہ بعض علماء کرام دونوں طرف حق پرست علماء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت تب زمینوں میں تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جنت تب بھی آسمانوں میں ہی تھی۔ تو اگر جو کہتے ہیں کہ جنت آسمانوں میں تب تھی تو وہ کہتے اترو، جو کہتے ہیں کہ زمین میں جنت تھی تو وہ کہتے ہیں جاؤ، اہبتو کے معنی۔ تو ہم نے دونوں کر دی، اگر تب زمین اس سے جنت خلد مراد ہو، وہ جو آسمانوں میں ہے، تو اترو، اور اگر اس سے دنیا میں ایک جنت تھی کوئی تو جاؤ، دونوں معنی ہم نے کر دیے، دونوں طرف کا اختلاف ختم کرنے کے لیے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے جا اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تم لوگوں کے لبعضٍ بعضوں کے لیے، عَدُوٌّ دشمن ہوں گے، ہمیشہ کے لیے تم لوگ کے بعض بعضوں کے لیے دشمن ہوں گے۔ یا تو اس سے مراد شیطان کی اولاد اور آدم کی اولاد آپس میں دشمن ہوگی، اور وہ دشمنی تب سے چلی آ رہی ہے اور اب تک وہ دشمنی نبھائی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے مابین اور شیطان کے اولاد کے مابین وہ دشمنی چل رہی ہے، اور یا اس سے مراد تمہاری اپنی اولاد کے مابین دشمنی ہوگی، تمہاری اپنی اولاد کے مابین جو ہے تو دشمنی ہوگی، بھائی بھائی میں دشمن ہوں گے، چچا زاد آپس میں دشمن ہوں گے، خالہ زاد، ماموں زاد، ایسے ہی آپس میں دشمنیاں ان کی ہوگی، اور دوست دوست کا دشمن بن جائے گا، آپس میں دشمنیاں ان کی بڑھ جائے گی، آپس میں ان کے کینے اور بغض ہوں گے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ شیطان کی اولاد اور آدم کی اولاد بھی دشمنی کر رہے، آج شیطان کی اولاد تو دشمنی خوب کر رہے، لیکن ہم شیطان کے ساتھ دشمنی نہیں نبھا رہے، شیطان ہمارے ساتھ نبھا رہے، لیکن ہم نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے، وہ کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، جبکہ شیطان اپنی دشمنی نبھا رہے ہم سے، وہ کروانا چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم سے چھڑوا دیتا ہے۔ اور یہ دوسری معنی کہ آدم کی اپنی اولاد آپس میں دشمن ہوگی، تو یہ بھی بالکل فٹ معنی ہے، آج آدم علیہ السلام کی اولاد خود بھی آپس میں دشمن ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کچھ عیسائی ہے اور کچھ یہودی ہے اور کچھ مسلمان ہے، کچھ سکھ ہے، کچھ ہندو ہے، اور یہ ساری کی ساری آپس میں برسر پیکار ہے، کوئی ایک کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو کوئی دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے، ملکوں کے مابین لڑائی جھگڑے ہو رہے، اسی طرح بھائیوں کے مابین لڑائی جھگڑے ہو رہے، اور شہروں کے مابین لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ریاستوں کے مابین جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تم لوگ کے لیے زمین میں مستقر، تھوڑا سا کڑا ہونا ہے، مستقر یہ جو بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ سانس لینے کے لیے کڑا ہو جاتا ہے، سانس بحال کرنے کے لیے کڑا ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا تو ہے ہی مستقر، دنیا میں تم صرف جاؤ گے تھوڑا سانس بحال کرنے کے لیے، واپس تم لوگوں نے میری طرف آنا ہے، آدم اور تمہاری اولاد، اب تو تم دنیا میں جاؤ، تم جاؤ اور پھر تمہاری اولاد بھی آ جائے گی دنیا میں، لیکن تم لوگوں نے واپس اسی دنیا میں، اسی جنت میں آ جانا ہے، اب جاؤ۔ مولانا اقبال فرماتے ہیں بہک کر باغ جنت سے چلے آئے تھے دنیا میں، بہک کر باغ جنت سے چلے آئے تھے دنیا میں، سنا ہے پھر اسی جنت کی دعوت ہے، چلا تو جاؤ جنت میں مگر یہ سوچ کر چپ ہوں، میں آدم ذات ہوں مجھے بہک جانے کی عادت ہے۔
بہک کر باغ جنت سے چلے آئے تھے دنیا میں، سنا ہے بعد محشر پھر اسی جنت کی دعوت ہے۔ ایک دفعہ جنت سے آئے تھے پھر اسی جنت میں جانا ہے، لیکن میں آدم زاد ہوں، مجھے بھی بہک جانے کی عادت ہے۔ تو ادھر سے آئے تھے اور ادھر کا دوبارہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ ہمیں بہکائے نہ، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے تاکہ ہم پھر جا سکے اللہ کے پاس جنتوں میں، اللہ ہمیں لے جائے۔ ہم اس دنیا کو مستقر ہی ٹھہرا دیں، ہم اس دنیا کو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی نہ بنا ڈالیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور چکنا ہے ایک وقت تک۔ متاع یہ عورتیں جو سالن پکاتی ہے اور تھوڑا سا وہ سالن میں سے چک لیتی ہے، تو کیا اس چکنے سے ان عورتوں کا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا نا، تو اسی کو چکنا بولا جاتا ہے، اور یہی دنیا کی مثال بھی ہے۔ تم جو دنیا میں آئے ہو تو یہ تمہارے لیے چکنا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو سالن کا بڑا وہ ہے نا، جیسے ایک سالن کا بڑا برتن ہوتا ہے اور باقی چکنا چمچ میں سے لے کر جو ہوتا ہے، تو وہ ساری کی ساری نعمتیں بری بری وہ پھر جنت میں ہے۔ یہاں پر تم صرف چکنے کے لیے آئے ہو، اور تمہاری یہ زندگی ایسی ہے جیسے چکنا، جنت کے مقابلے میں تمہاری زندگی ایسی ہے جیسے چکنا، تو مطلب تمہاری یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس سے تمہارا پیٹ اور تمہاری آنکھیں نہیں بھرے گی۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے بھی، چکنے سے بھلا کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ نہیں بھرتا نا، تو انسان بھی دنیا سے بھر کے نہیں جاتا کبھی بھی، ہزاروں خواہش اور ارمان دل میں دفن کر کے چلا جاتا ہے۔ دنیا سے اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں بھرتی نہیں ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اور اس کو ملتا جائے اور یہ کاتا جائے۔ تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور چکنا ہے ایک وقت تک، پھر تم واپس آ جاؤ گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور بیوی تمہاری جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رَغَدًا بے حساب، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے مرضی ہو تم دونوں کی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب بھی نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکالا ان دونوں کو اس میں سے، تہیے جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے جاؤ اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تم لوگوں کے بعضوں کے لیے ہوں گے دشمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تم لوگوں کے لیے ہوگا زمین میں تھوڑا سا ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور چکنا ایک وقت تک۔ اللہ ربی کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔